سب سے مشکل ہوتا ہے انگلش کو پاس کرنا، اسلامیات کا سبجیکٹ. بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹپیکل اسلامیات ہے جو ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں، لیکن یہ اسلامک اسٹڈیز ہے. انگلش کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ موویز دیکھیں، سیزنز دیکھیں. رائٹنگ اس میں کتنا میٹر کرتی ہے؟ آپ کی رائٹنگ اتنی ہونی چاہیے کہ پڑھ کر سمجھ آ جائے کہ آپ نے لکھا کیا ہوا ہے. فلاوری سٹائل ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس بارے میں، کس ٹاپک کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو مارکس نہیں دے گا. بالکل بھی میری اپنی ڈاکٹرز والی ہینڈ رائٹنگ ہے تو وہ تو میٹر ہی نہیں کرتی. کمرے میں بالکل بند ہو جانا ہے. ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک آدھا دن آپ رکھیں جب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، آپ باہر جائیں. کیونکہ جب آپ بالکل کمرے میں بند ہو جاتے ہیں تو انزائٹی اٹیک بہت آتے ہیں بچوں کو. اور ایگزام میں فیل کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے. تیاری بہت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ اپنا سٹریس کنٹرول نہیں کر پاتے. پھر کس میں فرسٹ اٹیمپٹ دیا آپ نے؟ 2021 میں CSS کی پہلی اٹیمپٹ دی تھی اور 2021 میں رزلٹ آیا تھا لیکن ایلوکیشن نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد ہر ایک کا کوپ کرنے کا یہ چاہے فیلئر نہیں تھا لیکن ایک طرح سے فیلئر محسوس ہوتا ہے. تو پھر میں نے میرے مینٹور نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ آپ ابھی تسلی رکھیں، اپنے ذہنی سکون پہ توجہ دیں. پھر میں نے 2024 میں باقاعدہ تیاری کے ساتھ PMS کی پہلی اٹیمپٹ دی. میں نے یہی سوچا کہ پہلے میں اب PMS کو دوں گی اور پھر CSS کی اٹیمپٹ دوں گی کیونکہ میرے پاس ابھی CSS کی اٹیمپٹس باقی ہیں. لیکن الحمدللہ PMS کی پہلی اٹیمپٹ کلیئر ہو گئی، ریٹن بھی کلیئر ہو گیا اور کچھ عرصے بعد انٹرویو کا رزلٹ بھی آیا، وہ بھی کلیئر ہو گیا. اور آپ اپنی فیملی میں پہلی بیوروکریٹ بن گئی؟ کوئی ہے پہلے آپ کا؟ نہیں، میری فیملی میں نہ کوئی پہلے MBBS BDS ہے اور نہ ہی کوئی بیوروکریٹ ہے. تو آپ اپنی فیملی کی پہلی بیوروکریٹ بن چکی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کا چارج بھی سنبھالیں گی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ CSS میں زیادہ آسانی ہوئی تیاری میں یا پھر PMS میں؟ آپ کو کیا لگا کہ ہاں یہ نسبتاً آسان تھا دونوں میں؟ جب CSS یا PMS کی بات ہوتی ہے نا تو آپ دیکھیں گے CSS/PMS ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے. سبجیکٹس وہی ہوتے ہیں، مارکس بھی وہی ہیں، آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ بھی وہی ہے. ایزی تو نہیں ہے، بلکہ الٹا PMS تھوڑا زیادہ مشکل ہے کیونکہ پنجاب کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. CSS میں جب اپلیکینٹس آتے ہیں وہ 40 to 50,000 ہوتے ہیں اور ایگزام میں بیٹھنے والے 20,000 ہوتے ہیں. لیکن PMS میں اپلائی کرنے والے 30-40 ہزار ہوتے ہیں اور ایگزام میں بیٹھنے والے 25-30 ہزار ہوتے ہیں. تو جو کمپٹیشن ہے وہ پنجاب کا بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب فائنل ریٹن پاس ہوتا ہے اور جو انٹرویو تک جاتے ہیں وہ 300 سے 400 لوگ ہوتے ہیں، لیکن CSS میں آپ کے پاس مشکل سے 300-250 اس طرح سے ہوتے ہیں. جو کمپٹیشن پنجاب کے لیول پر ہے وہ پاپولیشن کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. تو میں یہ تو نہیں کہتی کہ یہ مشکل ہے اور یہ آسان ہے، ڈیفیکلٹی لیول سیم ہے. دونوں میں آپ کہتے ہیں کہ ڈیفیکلٹی لیول سیم ہے، لیکن آپ کا CSS میں نہیں ہوا لیکن آپ کا PMS میں ہو گیا، جو آپ کے بقول کہ اس میں چانسز ذرا کم ہیں کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے. CSS کی ایک بہت امپورٹنٹ ریزن اب سامنے آئی ہے کہ جو انٹرویو کا فیس ہے وہ کلیئر کرنا بہت مشکل ہے. PMS میں اچھا. CSS میں ڈائریکٹ وہ آپ کو فیل نہیں کرتے، 3 یا 4 لوگوں کو مشکل سے وہ فیل کرتے ہیں، ورنہ آپ کو کم مارکس ملیں گے اور آپ ایلوکیٹ نہیں ہوں گے. پر PMS میں وہ ڈائریکٹ آپ کو 0.1 0.2 سے بھی فیل کر دیتے ہیں. اچھا ریٹن کے حساب سے اگر بتائیں کہ آپ نے CSS کو بھی اٹیمپٹ کیا PMS کو بھی، تو ریٹن کے حساب سے زیادہ مشکل کون سا تھا؟ دونوں سیم تھے. بلکہ اب جو PMS کے پیپر آتا ہے وہ پیٹرن FPSC کے پیٹرن سے کافی مشکل ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو تیاری کتنی پہلے شروع کر دی تھی آپ نے PMS کی؟ تھرو آؤٹ کرتی رہی 2021 کے بعد سے PMS کی؟ کیونکہ مجھے دونوں اٹیمپٹس دینی تھی تو میری تیاری سیم تھی. 2019 سے اب تک کی جو تیاری رہی ہے وہ CSS PMS دونوں کے لیے ساتھ ساتھ تھی، کیونکہ دونوں کے سبجیکٹ آپ کے سیم ہوتے ہیں. اچھا سبجیکٹ بالکل سیم ہوتے ہیں اس میں؟ اچھا مطلب آپ ایک کی تیاری کریں اور دونوں اٹیمپٹ دے سکتے ہیں. صرف جو PMS کا ہے پنجاب کا، اس میں آپ کے پاس کمپلسریز میں اردو ایڈ ہو جاتی ہے اور CSS میں اردو نہیں ہے. اچھا CSS میں اردو نہیں. اور ابھی کل کے ہی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جانب سے تھا کہ ایک دن میں اب ایک ہی پرچہ لیا جائے گا. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جب آپ نے دیا ہوگا میرا خیال 2 دیے، کتنے دیے؟ ہم نے 2 دیے ہیں. 6 دن میں سارے پیپر ہو جاتے ہیں. تو ابھی یہ بھی آسانی ہوگی CSS کے حوالے سے؟ یہ آسان بھی اور یہ مشکل بھی ہے کیونکہ PMS میں پہلے یہی تھا، ایک دن میں ایک پیپر ہوتا تھا اور کمپلسریز کے بعد آپشنلز میں ایک چھٹی بھی ہوتی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے وہ جو 1 مہینہ آپ نے کنٹینیوسلی بس پڑھتے رہنا ہے اور پیپر دیتے رہنا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہاں جن لوگوں نے تیاری کم کی ہوتی ہے یا ریویژن نہیں کی ہوتی ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ ایک پیپر دیں، گھر آئیں، اپنی ریویژن کریں، پھر اچھی طرح سے اگلا پیپر اٹیمپٹ کریں. میرا خیال ہے آپ مومنٹم کی بات کر رہی ہیں کہ ایک مومنٹم بنا ہوا ہے کہ ایک دن میں 2 بھی آ رہے ہیں تو مشکل اتنی نہیں آپ کے کیس میں، کیونکہ اس میں رٹا ہے نہیں. آپ کی ساری کریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے. آپ نے مزید ہمیں 2 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے ایک پیپر ہونے کے بعد. جب دوسرا سٹارٹ ہوتا ہے
تو 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں آپ نے پڑھنا نہیں ہوتا, آپ نے صرف سکون کرنا ہوتا ہے, کچھ اپنے شارٹ نوٹس کو ادھر ادھر چھانٹی کرنی ہوتی ہے, لیکن اس میں پڑھائی کا ٹائم تو ہوتا ہی نہیں, اور پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ جو ایگزام ہے یہ آپ کی نفس کا ایگزام ہے. جو بندہ اس پہ قابو کر لیتا ہے وہ اینڈ تک کامیاب ہو جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی بھی امپیکٹ آئے گا کہ آپ کو ایک دن پورا مل گیا ہے تو اگلا پیپر زیادہ اچھا ہو جائے گا. وہ تبھی ہوگا اگر آپ نے پیچھے سے اچھی تیاری کی ہوئی ہے. اچھا, آپ کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ آپ بتا رہی ہیں 2018 کے بعد آپ نے تیاری شروع کی. 2018 کے اینڈ پہ شروع کی تھی, لیکن پھر چھوڑ دی تھی. اور اگر ایک عام بچے کا سوال ہے, فرض کریں وہ کہہ رہا ہے کہ میری ڈگری ہو گئی ہے, ڈگری کے بعد آپ کا مارچ میں امتحان ہوتا ہے CSS کا, کبھی کبھی ڈیلے بھی ہو جاتا ہے, لیکن ویسے ایگزیکٹلی فیب میں ہو جاتا ہے. چلے فیب کو ہم بالفرض فیب میں آپ کا امتحان ہے, تو کتنی دیر پہلے تیاری شروع کر دینی چاہیے؟ مائنڈ آپ کا بنا لینا چاہیے کہ میں نے CSS کو اٹیمپٹ کرنا ہے. میرا مشورہ ہے جو لوگ فریش گریجویٹس ہیں وہ ایٹ لیسٹ 1 سال دیں اس جرنی کو, کیونکہ سب سے مشکل ہوتا ہے انگلش کو پاس کرنا. انگلش ایسے پریسی سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے, یہی فیلئر کی ریزن ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے اسلامیات کا سبجیکٹ. بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹپیکل اسلامیات ہے جو ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں, لیکن یہ اسلامک اسٹڈیز ہے جس میں آپ کو اسلامک فلسفی کا بھی نالج ہونا ضروری ہے, اسلامک ہسٹری کا نالج بھی ضروری ہے. اس کو اچھا خاصا ٹائم چاہیے. تو میرے خیال سے تو 1 سال لازمی ہے. اس کے علاوہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ اسپائر کر رہے ہیں, جن کی بھی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی, تو وہ یہ ویٹ نہ کریں کہ ڈگری کمپلیٹ ہوگی تو ہم تیاری سٹارٹ کریں گے. میں نے اپنے ساتھ دیکھا ہے جو لوگ پہلے سے تیاری سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ ذرا ایک سٹیپ آگے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی تیاری بہت اچھی ہو جاتی ہے اور ان کا جو انالیسس ہوتا ہے وہ فریشر سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی ہے کہ اگر ایک بچے کا مائنڈ جیسے کہہ لیں کہ میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں بن چکا ہے, تو اس کو BS میں پھر میرا خیال انگلش وغیرہ کر لینی چاہیے, یا کوئی بھی کر لے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا؟ ڈگری آپ کی ڈگری میٹر نہیں کرتی, آپ کی اپنی محنت میٹر کرتی ہے. میں FSC اور میٹرک کیا ہے اور میرا اردو میڈیم میں تھا. اچھا, تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسٹل ہاں, جو ہمارا میڈیکل ہے وہ سارا انگلش میں تھا, اس نے تھوڑا مجھے میری انگلش کو امپروو کیا. اس کے علاوہ یہ کہ جب میں نے انگلش رائٹنگ سٹارٹ کی مجھے یہ فیل ہوا کہ میری بہت زیادہ مسٹیکس نہیں تھیں, تو میں بہت جلدی ایسے رائٹنگ پہ آ گئی تھی. یہ تو ہر بندے کا اپنا کیلیبر ہے اور ایکسپوجر ہے. آپ کا انوائرمنٹ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی چیزوں کو سیکھ لیں گے. اگر آپ کی اپنی سائیکی ایسی ہے کہ آپ انگلش موویز پریفر کرتے ہیں, آپ انگلش بکس پڑھتے ہیں, خاص طور پہ بکس, جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی رائٹنگ ایکسپریشن میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کی ڈگری میٹر نہیں کرتی. اور انگلش کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی فن وے موویز دیکھیں. فنسٹ وے یہی ہے کہ آپ موویز دیکھیں, آپ فنی موویز دیکھیں, سیزنز دیکھیں. فرینڈس کا سیزن بہت اچھا ہے, اس طرح ینگ شیلڈن ہے, یہ بہت اچھے سیزنز ہیں. ان میں آپ کے پاس ایڈیمز بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور ایسی فریزز یوز ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ اپنے ایکسپریشن کو امپروو کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں, کاپی کر سکتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ رائٹنگ اس میں کتنا میٹر کرتی ہے؟ فرض کریں کہ بچے کی جیسے میری ہی رائٹنگ ہے, میں رائٹنگ میں اپنی سارا کچھ اچھا لکھ کر وہاں پر آ گیا ہوں, تو کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. تو میری لکھائی دیکھ کر تو نہیں ہوگا کہ وہ کہیں کہ یار یہ بچہ اس کی لکھائی گندی ہے, تو پتہ نہیں اس نے کچھ اندر بھی نہیں لکھا. تو رائٹنگ آپ کی کتنا میٹر کرتی ہے؟ رائٹنگ, اب اگر آپ رائٹنگ سٹائل کی بات کر رہے ہیں تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتی. آپ کی رائٹنگ اتنی ہونی چاہیے کہ پڑھ کر سمجھ آ جائے کہ آپ نے لکھا کیا ہوا ہے, آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. زیادہ جو میٹر کرتا ہے وہ یہ کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں. آپ بہت پیارا لکھ رہے ہیں, کہتے فلاوری سٹائل ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس بارے میں, کس ٹاپک کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کو مارکس نہیں دے گا. بس لکھائی اتنی کھو کہ سمجھ آ جائے. زیادہ پھول بوٹے بنانے کی اور فلاورنگ کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں. میری اپنی ڈاکٹرز والی ہینڈ رائٹنگ ہے تو وہ تو میٹر ہی نہیں کرتی. اچھا, اس کے بعد رائٹنگ آپ کی ٹھیک ہے, ہم نے سمجھ لیا کہ وہ اتنی کھونی چاہیے سمجھ آ جائے. اس کے بعد ایک اور سخت مرحلہ آتا ہے, وہ ہے انٹرویو کا. انٹرویو میں جیسے کہ وہ ہمیں بھی بتایا کرتے تھے, ایک ہمارے ٹیچر ہوتے تھے کہ آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے ناک نہیں کرنا, کیونکہ وہ آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اندر. اس طرح کی بڑی چیزیں ہوتی تھیں. آپ نے اندر جا کے تانکا جھانکی نہیں کرنی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, پھر کھڑے رہنا ہے ایسے جا کے نا, جب تک وہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ بیٹھ جائیں. آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. سلام بھی آپ نے جاتے جاتے نہیں کر دینا, آپ نے کھڑے ہو کر سلام کرنا ہے, پھر وہ آپ کو کہیں گے بیٹھ جائیں. تو یہ ساری چیزیں کتنا میٹر کرتی ہیں, واقعتاً ایسا ہوتا ہے. اچھا, جب آپ کا ریٹن کلیئر ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے 2 اسٹیپ اور ہوتے ہیں. ایک آپ کا میڈیکل ہوتا ہے اور ایک آپ کا ہوتا ہے سائیکولوجیکل ایگزام. ٹھیک ہے. سائیکولوجیکل ایگزام میں 2 دن ہوتے ہیں. ایک آپ کا ریٹن پارٹ ہوتا ہے اور اس کی بیس پہ پھر آپ کا سائیکولوجیکل
انٹرویو ہوتا ہے. اچھا. تو یہ جو ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہیں سے اسیس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو باقی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں یہ تو اوور آل آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے, کوئی بھی انٹرویو دینے جائیں گے تو وہ آپ کو اسی طرح فارمیلٹی شو کرنی پڑتی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ چیزیں ہوتی ہیں سائیکولوجیکل ایگزام جہاں پہ یہ ساری چیزیں اسیس ہو جاتی ہیں. پہلے اسیس کر لیتے ہیں, ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ انٹرویو والے دن ہی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ پہلے سے وہ بھی دیکھیں گے کیونکہ وہ پینل الگ ہوتا ہے اور یہ پینل الگ ہوتا ہے. یہاں پہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا فائنل PPSC یا FPSC کے ممبرز ہوتے ہیں. اچھا. ہوتا وہ الگ الگ ہے, ان کے مارکس بھی الگ ہیں, ان کی ایویلویشن بھی الگ ہے, لیکن بیسڈ آن سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہی آپ کی اینڈ پہ ایلوکیشن ڈٹرمن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی کہی ہیں وہ پرسنالٹی کا پارٹ ہوتی ہیں اور وہ فرسٹ ڈے سے جج ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا مجھے نا یہ بتائیے گا کہ روڈ میپ کیا ہونا چاہیے تیاری کا, کتنے گھنٹے پڑھیں؟ سنا ہے کہ 9 10 گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے, آپ نے کمرے میں بند کر لینا ہوتا ہے, تو کتنے کے گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے آپ کو؟ 1 سال رہتا ہے آپ کا پیپرز میں. ایٹ لیسٹ آپ کو 8 سے 10 گھنٹے لازمی پڑھنا چاہیے. اگر آپ ساتھ ساتھ جاب کر رہے ہیں تو یہ ٹائم ڈیوریشن ذرا کم ہو جائے گا یا بریکس میں ہو جائے گا. ارلی مارننگ ہوگا اور نائٹ شفٹ ہوگی, لیکن 8 سے 10 گھنٹے لازمی پڑھنا چاہیے اگر آپ کا 1 سال کا ڈیوریشن ہے, کیونکہ سلیبس بہت زیادہ ہے, ہر چیز کور نہیں ہوتی, اینڈ تک بھی چیزیں کور نہیں ہو رہی ہوتی. کرنٹ افیئر آپ کا ڈیلی ایڈ ہو رہا ہوتا ہے, نیوز پیپر آپ کو پڑھنا ہوتا ہے, انگلش کی تیاری, رائٹنگ پریکٹس, ڈیلی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمرے میں بالکل بند ہو جانا ہے. ایٹ لیسٹ ہفتے میں 1 آدھا دن آپ رکھیں جب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں, آپ باہر جائیں, کیونکہ جب آپ بالکل کمرے میں بند ہو جاتے ہیں تو انزائٹی اٹیک بہت آتے ہیں بچوں کو. اور ایگزام میں فیل کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ بچے تیاری بہت اچھی ہوتی ہے, لکھائی بھی بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ اپنا اسٹریس کنٹرول نہیں کر پاتے. انہوں نے بہت زیادہ آئسولیشن میں وہ لائف گزاری ہوتی ہے. تو روڈ میپ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو, نارمل زندگی کو بھی انجوائے کریں, لیکن ایک تو یہ کہ خاموشی سے تیاری کریں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جب ہو جائے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا, آپ کی کامیابی شور مچا دے گی. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائم آپ کو بالکل دینا پڑے گا. ایک ٹائم ٹیکنگ سلیبس ہے, یہ اتنی چیزیں ہیں کہ آپ کو 1 سال 8 سے 10 گھنٹے پڑھنا پڑے گا. اور اگر ہم بات کریں کہ آپ کے نزدیک کوئی ایسی کوئی 5 کتابیں آپ اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہیں لازمی مضامین میں جو ہیلپ فل ہو سکتی ہیں, کیونکہ آپ کر چکی ہیں تو ایک ٹیچر ویسے بتائے گا لیکن آپ کو وہ ہیلپ فل ہو چکی ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ جو ریکمینڈیڈ بکس ہیں FPSC کی یا PPSC کی, CSS PMS دونوں کے لیے ریکمینڈیڈ بکس کو پڑھیں. اس کے بعد آپ کو لگے کہ مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے ایکسپریشن کے لیے یا ریفرنسز کے لیے, تو پھر آپ اوور آل جنرلائز بک پڑھیں. دنیا میں بہت زیادہ نالج ہے اور انگلش کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھنا بہت ضروری ہے, وہ آپ کے ایکسپریشن کو بھی امپروو کرتی ہیں اور نالج بیس کو بھی بڑھاتی ہیں. تو کچھ کتابیں جو مجھے پرسنلی پسند ہیں اس میں ہے وائی نیشنز فیل, ٹھیک ہے, پاکستان ان بٹوین ایکسٹریمزم اینڈ پیس, ٹھیک ہے, اور مرڈر آف ہسٹری بائی کے عزیز, ٹھیک ہے, پاکستان بیونڈ کرائسس اسٹیٹ ملیحہ لودھی, اینڈ پرزنرز آف جیوگرافی. یہ کے عزیز کی جو آپ نے کتاب بتائی ہے مرڈر آف ہسٹری, یہ کلیش تو نہیں کر جائے گی؟ اس میں کچھ ایسے فیکٹ ہیں جو ہمارے سرکاری طور پر کچھ اور ہیں, مطالعہ پاکستان میں اس میں کچھ اور ہیں, یہ نہ ہو کہ ہم یہ لکھ کر جائیں تو ہمارے جو نمبر آنے تھے وہ بھی نہ آئیں. نہیں, جو آپ کی اسٹیٹ کا اوپینین ہوتا ہے یا اسٹیٹ کا لیول ہوتا ہے کسی بھی فیکٹ کو پٹ کرنے کا, آپ کا اوپینین وہی ہوگا. آپ الٹیمیٹلی سول سرونٹ ہیں, آپ نے اپنی قوم کو ڈیفینڈ کرنا ہے, وہ آپ چینج نہیں کریں گے. لیکن یہ بکس پڑھنے سے آپ کو آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. ہم جو بچپن سے چیزیں پڑھتے آئے ہیں اس کو ان لرن کرنا بھی بہت ضروری ہے.